کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 43واں حصہ۔ باب متائے جمع کن شاید کہ غارت گر شود پیدا۔ کھانے کے بعد اپنی حویلی کو جاتے ہوئے مجلی نے نواب مرزا کو دوبارہ کچھ معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور بولی، نواب مرزا، مدرسے کے پاس ہی تو ہماری نئی حویلی ہے، شام کو ادھر سے ہوتے ہوئے جائیے تو کیا خوب ہو۔ نواب مرزا کی سمجھ میں کچھ ٹھیک سے نہ آیا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ مجلی خالہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نواب مرزا کا دل کچھ الجھن اور تجسس سے بھر گیا، لیکن وہ بظاہر اطمینان اور خاطر جمعی سے بولا، کیوں نہیں مجلی خالہ، میں کل ہی شام قدم بوس ہوں گا۔ بہت خوب، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ کی امان میں دیا۔ یہ کہہ کر مجلس سوار ہوئی۔ نواب مرزا اور وزیر خانم اپنے اپنے حجروں میں استراحت کے لیے چلے گئے۔ دوسری شام کو نواب مرزا جب مجلی بیگم کی حویلی پر پہنچا تو دروازے پر ایک سجی سجائی بہل اور ڈیوڑی کے محافظ خانے میں کچھ نئے چہروں کی آمد و رفت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، بوجہ نو عمری، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اس کی سگی خالہ کا گھر تھا۔ وہ اطلاع بھجوائے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی پار کرتے ہی اسے عمدہ خانم کی اصیل ملی، جس نے سلام کیا اور کہا کہ بیگم صاحب آپ کو دیوان خانے میں بلوا رہی ہیں۔ دیوان خانے میں عمدہ خانم کے پاس ایک نئی سی صورت دیکھ کر نواب مرزا لہجہ بھر کو ٹھٹکا تو عمدہ خانم وہیں سے بولی، آئیے آئیے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، کیا آپ نے انہیں پہچانا؟ نواب مرزا نے اب جو ذرا نظر بھر کر دیکھا تو صورت کچھ جانی پہچانی لگی، لیکن نام نہ یاد آیا۔ کشیدہ قامت، بھرا بھرا بدن، میدہ شہاب رنگ، سیدھی ناک، روشن سیاہ آنکھیں جن کے گوشے بادام کی طرح نوکدار تھے، نازک گلابی ہونٹ، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر الماس، یاقوت اور جامنیا کی انگوٹھیاں، سادہ لیکن قیمتی لباس، پورے سراپے سے حسن، صحت اور جوانی کا اعتماد ٹپکتا ہوا۔ نواب مرزا کو دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی نیم قد اٹھ کر بولی، اے ہے نواب مرزا، آپ نے ہمیں نہ پہچانا ہو، لیکن ہم نے تو ایک ہی نظر میں آپ کے انداز قد سے پہچان لیا۔ اے سبحان اللہ جہانگیرہ پھوپھی، تسلیمات، اب میں نے پہچانا، آپ بالکل بدلی نہیں۔ نواب مرزا نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نواب مرزا کی آواز، اس کی چال، ہر چیز میں نواب شمس الدین احمد کی جھلک اس قدر نمایاں ہو چلی تھی کہ جہانگیرہ کا دل بھر آیا۔ اس کے جی میں آئی شہید بھائی کی اس یادگار کو کلیجے سے لگا لے، لیکن نواب مرزا کے اندر ہلکی سی جھجک محسوس کر کے وہ باز رہی۔ نواب مرزا نے دونوں کو پھر تسلیم کی اور ان کے قدموں کے پاس گدے پہ بیٹھ گیا۔ ارے ارے وہاں نہیں، یہاں میرے پاس بیٹھیے بچے میاں، عمدہ خانم نے کہا اور نواب مرزا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس صندلی پہ بیٹھا لیا۔ کہیے آپ کے سبق کیسے چل رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ جہانگیرہ نے پوچھا۔ نواب مرزا نے اپنے دل میں کچھ بے چینی سی محسوس کی۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں اس ملاقات کا اصل مقصد نہیں، اور جہانگیرہ پھوپھی کا اس وقت یہاں ہونا خالی ذلت نہیں۔ پھوپھی یہاں کیوں ہیں اور مجھ سے کیا بات کہنے والی ہیں؟ یہ معمہ جلد از جلد حل ہو جائے تو اچھا ہے، اس نے سوچا۔ جی سب ٹھیک ہے، ملا غیاث صاحب آج کل ہمیں شرح مائبزی اور ہدایہ پڑھا رہے ہیں۔ حیت و ریاضی کے سبق الگ ہیں، ریاضی میں شرح چغمنی اب ختم ہونے والی ہے۔ آپ اکبر آباد سے کب تشریف لائیں؟ سب خیریت تو ہے؟ پھوپھا جان کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، مولا کا کرم ہے۔ آپ کی اماں جان کیسی ہیں؟ مجھے ان سے بھی ملنا ہے۔ جب انہیں فرصت ہو تو مجھے بلوا بھیجیں، میں فوراً آ جاؤں گی۔ جی بہت بہتر، جب آپ فرمائیں۔ کل ہی ملاقات ہو سکتی ہے؟ ابھی چندے آپ کا قیام رامپور میں رہے گا؟ ہاں ابھی کچھ دن تو ٹھہرنا ہوگا۔ میرے جیٹھ جی کو آپ جانتے ہوں گے، ان کا ایک کام آن پڑا ہے۔
جی وہ آغا مرزا تراب علی صاحب؟ میں ان کے نام نامی سے تو آشنا ہوں، بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہے۔ خاندانی شخص ہیں، خالص ایرانی گھرانہ ہے، وہ لوگ اب بھی آپس میں فارسی میں بات چیت کرتے ہیں، عمدہ خانم نے کہا۔ نواب مرزا کی سمجھ میں بالکل نہ آ رہا تھا کہ یہ تفصیلات کیوں بیان ہو رہی ہیں۔ اسے کچھ الجھن اور اکتاہٹ ہونے لگی، لیکن پاسے ادب کے مارے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ سر جھکائے ہوئے جی بہت خوب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نواب صاحب قبلہ و کعبہ کے داروغہ فیل خواہ و خرگاہ ہیں، ماشاءاللہ اچھی حیثیت ہے اور بہت اچھی یافت بھی ہے۔ نواب صاحب ان کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ اس بار نواب مرزا بالکل چپ رہا۔ عمدہ خانم اور جہانگیرہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ نواب مرزا نے دل میں سوچا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ان آغا صاحب کی کوئی لڑکی وغیرہ ہے جسے مجھ سے منسوب کرنے کی تجویزیں ہیں؟ ورنہ مجھے ان باتوں سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کی مزید خاموشی کے بعد جہانگیرہ بولی، آپ کی اماں جان تو اب بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں گی کہ اب آپ بھی دلی چھوڑ کر رامپور آ گئے ہیں۔ دلی میں بھی سنا ہے کہیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ جی ہاں، تنہا تو بہت ہو گئی ہیں، میرا دل بہت کڑھتا ہے ان کے لیے، لیکن میرا تو جی چاہتا ہے کہ چھوٹی بیگم یہیں آ جاتی، لیکن وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہی نہیں، عمدہ خانم نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ زمانہ ماضی کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ نواب مرزا کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ میں کیا کہنے لگا تھا۔ پھوپھی بیگم کہیں برا نہ مان جائیں، ابا جان مرحوم و مغفور کی سگی بہن ہیں، انہیں وہ بھی تو ہمہ وقت یاد ہی کرتی ہوں گی۔ ہاں، کتنا اچھا ہوتا، جہانگیرہ بیگم کچھ رکتی رکتی بولی، گویا کچھ سوچ رہی ہو۔ سنیے، ایک صورت نکلی تو ہے، اس میں سبھی کا فائدہ ہے، شاید اللہ نے مخفی رکھ دیا ہو۔ اب جہانگیرہ نے عمدہ خانم کی جانب دیکھا، گویا ملتجی ہوں کہ اگلی بات آپ کہیں تو خوب ہو۔ عمدہ خانم نے ہلکے سے گلا صاف کیا، دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جمایا، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر انہوں نے کہا، نواب مرزا، میری بڑی تمنا ہے کہ میری بہن کے لیے زندگی کا کچھ مناسب ڈھب نکل آتا اور میں اس کا گھر دوبارہ رستہ بستہ دیکھ لیتی، اس کی تنہائی دور ہو، اس کا غم کچھ غلط ہو۔ عمدہ خانم نے یہ کہتے کہتے سر اٹھا کر نواب مرزا کو غور سے دیکھا، گویا اندازہ لگانا چاہ رہی ہوں کہ لڑکے پر ان کی بات کا برا اثر تو نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن نواب مرزا، جس کے دل کی الجھن اب کچھ ہلکی ہونے لگی تھی، سر جھکائے ہوئے خاموش سن رہا تھا۔ میں نے جہانگیرہ بیگم سے یہ بات کہی تو انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی ہاں مجلی خالہ، آپ فرمائیں۔ تو ایسا ہے کہ تمہاری پھوپھی بیگم کے جیٹھ جی کی طرف سے تمہاری اماں جان کے لیے پیغام آیا ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں، آغا مرزا تراب علی تمہاری ماں کے خواہاں ہیں۔ تو کیا اب تک وہ غیر شادی شدہ ہیں؟ نہیں، جہانگیرہ نے کہا، لیکن ان کی بیوی کچھ دن ہوئے اللہ کو پیاری ہوئیں، اولاد کوئی ہے نہیں، اتنی بڑی حویلی بھائیں بھائیں کرتی لگے ہے۔ انہوں نے وزیر خانم کی بہت تعریفیں سنی اور حالات معلوم کیے تو خاص طور پر مجھے بلوایا کہ میں بات کروں۔ تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ نواب مرزا کے لہجے میں الجھن اور ساتھ ہی ساتھ شاید تھوڑی برہمی بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ ماں کی زندگی میں کسی مرد کے داخلے پر کیا سوچے، اور اسے اس معاملے میں کچھ سوچنے یا کوئی رائے رکھنے کا حق ہے بھی کہ نہیں۔ باپ کی موت، جسے وہ شہادت سے تعبیر کرتا تھا، اس کے حافظے میں براہ راست نہ تھی، لیکن اس سانحے کی ایک ایک تفصیل گھر اور باہر کی گفتگوؤں اور تذکروں کے سہارے اس نے اپنے شعور اور تحت شعور میں بسا لی تھی، اور امتداد وقت کے ساتھ وہ تفصیلات اس کے باطن میں اس طرح جاگزیں ہو گئی تھیں کہ وہ اب اس کے حافظے کا نہیں بلکہ تجربے کا حصہ بن گئی تھی۔ کئی بار وہ راتوں کو چونک کر اپنا بستر ٹٹولتا کہ اس نے خواب میں خود کو اپنے باپ کی آغوش میں جاگتے دیکھا تھا۔ ماں کے نکاح ثانی
یا اپنے اوپر کسی سرپرست کے سائے کی ضرورت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ روحانی سطح پر باپ کی کمی قدم قدم پر محسوس ہونا اور بات تھی، اور گھر کے اندر ماں کے بستر پر عام زندگی میں کسی نئے باپ کی آمد کا تصور اور بات تھی۔ سچ پوچھئے تو نواب مرزا اپنے تئیں اس قدر مکمل اور اپنی ذہنی زندگی کو کسی کفیل یا وکیل کی ضرورت سے اس قدر بے نیاز سمجھتا تھا کہ اسے کبھی خیال ہی نہ آیا تھا کہ زندگی کا موجودہ طرز و نظام کسی تبدیلی کا بھی متحمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سینہ بلوغ کی آمد نے اپنی ہلکی ہلکی آہٹوں سے اسے خبردار کر دیا تھا کہ خود اس کی جسمانی اور روحانی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہونے کا وقت آ گیا ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ معاملہ کرنے یا ان تبدیلیوں کے لائے ہوئے تقاضوں کی تکمیل فوری طور پر عمل میں لانے کے لیے گھر میں بیوی یا دل میں معشوق کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، اس کا اسے کوئی خیال نہ تھا۔ ابھی تو اسے اپنے ہم جنسوں، ہم سبقوں اور ہم جولیوں میں کھیل کود کرنے، اشعار سننے سنانے، حافظے کی قوت کا مقابلہ کرنے اور کبھی کبھی کسی دلچسپ چہرے والے ساتھی کو چھیڑنے میں جو لطف آتا تھا، اسے ہی وہ اپنی خارجی زندگی کا حاصل سمجھتا تھا۔ اور داخلی زندگی، اس میں تو جاگتے سوتے اس کی ماں اور باپ کی حکمرانی تھی۔ باپ کی صورت اسے یاد نہ تھی، اس کی جگہ اس کی قوت متخیلہ کبھی اپنی ماں کو، کبھی قدم شریف میں باپ کے مزار کو، اور کبھی عبا و قبا پہنے ہوئے بلند و بالا قد والے صحت مند حکیم صاحب کو متمکن کر دیتی تھی۔ ایسے میں کسی اور کے گزر کا امکان کہاں تھا؟ لیکن اماں جان کی تنہائی اور بے چارگی۔ بچے عام طور پر اپنے والدین کو ان کے عالم جوانی میں بھی سن رسیدہ یا بالکل بوڑھا سمجھتے ہیں، خاص کر جب بچے خود بڑے ہونے لگیں تو انہیں اپنے والدین بہت ہی قدیم اور فرسودہ معلوم ہوتے ہیں، چاہے فرسودگی کے اس احساس میں نکتہ چینی یا اذکار رفتگی کا کچھ دخل نہ بھی ہو۔ لیکن نواب مرزا کے ذہن میں باپ کی شبیہ کے ساتھ اپنی ماں کی شبیہ بھی وقت اور امتداد سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اپنی ماں اسے اب بھی بہت کم عمر اور تقریباً ناقد خدا معلوم ہوتی تھی۔ ماں کا خیال آنے پر اس کا دل اکثر ایسی محبت کے احساس سے بھر جاتا تھا جس میں زمانہ اور اہل زمانہ کی چیرہ دستیوں کے خلاف اپنی ماں کے تحفظ اور ہمہ وقت ماں کے دفاع کا جذبہ و دیگر تمام تاثرات پر حاوی ہوتا تھا۔ اسے یہ خیال کبھی نہ آتا تھا کہ کبھی جب میں بڑا ہوں گا تو میری بھی شادی ہوگی، کوئی گھر ہوگا، اولادیں ہوں گی، پھر ایسے نظم حیات میں میری ماں کی جگہ کیا اور کہاں ہوگی۔ وہ کسی ایسے مستقبل کا تصور نہ کر سکتا تھا جس میں وہ اپنی ماں سے الگ زندگی گزارے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اس کی ماں دنیا میں موجود ہو لیکن ماں کی تنہائی۔ یہ خیال اسے بار بار آتا تو تھا، لیکن اس کے معنی اور مضمرات پر اس نے کبھی غور نہ کیا تھا۔ شاید اس کے دل میں یہ بات کہیں چھپی ہوئی تھی کہ اماں جان مجھے اپنی روحانی اور ذہنی زندگی کا محور بنا لیں، ابا جان کی جگہ روحانی طور پر مجھے دے دیں اور ہماری زندگی یوں ہی سبک قدموں میں گزر جائے۔ یہ بات اس کے خیال میں نہ آئی تھی کہ زندگی اس طرح نہیں گزرا کرتی، خود اسے بھی کسی نہ کسی دن بال بچوں والا گھر بنانا ہوگا، اور اگر اسے ماں کا گھر چھوڑنا نہ بھی پڑے تو بھی ماں کو اس کی زندگی کا مرکز اس وقت تو خالی ہی کرنا ہوگا جب وہ خود بال بچوں والا ہو جائے گا۔ اب جو جہانگیرہ بیگم اور عمدہ خانم نے تجویز رکھی کہ اس کی اماں جان ایک بار پھر گھر گرہستی کے ساتھ قد خدائی کے بھی بوجھ کو اٹھا لیں تو اسے یک گونا بے چینی کا احساس ہوا، ہرچند کہ وہ خود کہہ چکا تھا کہ اماں جان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں رہیں، لیکن اب جب اماں جان کو ماضی سے کھینچ کر حال میں لائے جانے کی بات ہو رہی تھی تو اسے رنجیدگی، گھبراہٹ اور کسی بے نام سی برہمی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ آخر ان جھگڑوں جھمیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اماں جان کی تنہائی۔ آپ سے اس لیے بات کر رہے ہیں، جہانگیرہ بیگم نے نواب مرزا کے خیالات کی لہروں کو توڑتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہم آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ میری مرضی؟ میں کیا اور میری مرضی کیا؟ اماں جان راضی نہ ہوئیں تو؟ نواب مرزا کے لہجے میں تو نہیں، لیکن ان کے دل میں امید کا ہلکا سا
तबस्सुम दर आया। छोटी से मैं बात करूंगी, उम्दा खानम ने कहा। यह तो है ही कि छोटी न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी ऊंच नीच की जगह है। औरत के लिए मर्द बड़ा सहारा और बड़ी ताकत होता है। उम्र का सूरज ढलने के साथ ज़िंदगी की धूप में शिद्दत आने लगती है। उस वक्त औरत के सर पर कोई छांव न हो तो सब झुलस जाए, कुछ बाकी न रहे। मजली खाला, नवाब मिर्ज़ा ने समझाने के अंदाज में कहा, वो सब तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं इस मामले में अम्मा जान से बात नहीं कर सकता। अल्लाह मेरी तौबा, उम्दा खानम ने कहा। आपसे कौन कह रहा है कि छोटी से बात करें? हमारा मुद्दा सिर्फ यह है कि अगर आपको यह बात पसंद हो तो ही हमारा कदम उठेगा, वरना कोई बात नहीं। पसंद? नवाब मिर्ज़ा एकदम गड़बड़ा गया। इसमें पसंद की क्या बात, और वो भी मेरी पसंद? मैं तो कह चुका कि फैसला अम्मा जान का है, मेरा नहीं। उम्दा खानम कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जहांगीरा ने महसूस कर लिया था कि नवाब मिर्ज़ा पर इस वक्त ज़हनी और जज्बाती बोझ बहुत ज़्यादा है। यह बात तो वाज़ेह थी कि वो माँ के लिए इस रिश्ते या किसी भी मुनासिब रिश्ते का पुरजोर मुखालिफ नहीं है, लेकिन उसके आगे उससे कुछ कहलाना उस वक्त शायद मुमकिन न था। लिहाजा जहांगीरा बेगम ने उम्दा खानम को आंख के इशारे से मना किया और कोई और बात छेड़ दी। अपने ख्यालात में जलता भुनता बाजारों में बेमुद्दा फिरता नवाब मिर्ज़ा देर से घर वापस आया। नवाब मिर्ज़ा के उठते ही उम्दा खानम पालकी पर सवार होकर वज़ीर के आर्जी मुस्तक़र पर आई और फिर उसने ज़्यादा तमहीद के बग़ैर जहांगीरा बेगम के तवस्सुत और आगा मिर्ज़ा तुराब अली के पैगाम की बात वज़ीर को बता दी। देखो बीबी, यह रंजीदा होने या आजुर्दा होने की बात नहीं, सारी ज़िंदगी का सौदा है। सोच समझ कर जवाब दो। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम। वज़ीर खानम के मुंह पर बहुत तल्ख और बहुत रंजीदा तबस्सुम आया। सारी ज़िंदगी, बल्कि अपनी जान का सौदा मैंने कितनी ही बार किया और अब कितनी बार करूंगी मजली बाजी। कातिबे तकदीर के एक हाथ में कलम होता है और एक हाथ में तलवार। कलम जो लिखता है, तलवार उसे काट भी देती है, और हम में से बाज़ की तकदीरें बार बार लिखी और काटी जाती हैं। हमारी बाजियां बार बार खेली और जीती जाती हैं। ऐसी जीत से क्या फ़ायदा जब बाजी बार बार खेलनी पड़े? तुम न खेलना चाहो तो कोई और तुम्हारी तरफ से बाजी खेल देगा। जिंदा पांसों और मुर्दा पांसों में यही फ़र्क है। क्यों खेल देगा और कौन खेलेगा? वज़ीर की आवाज़ में न जाने कैसे गुस्सा, रंज, एहतजाज सब यकजा हो गए थे। क्या हमारी ज़िंदगी और क्या हमारी बाजियाँ और क्या हमारी हार जीत, ये सब कुछ किसी शरारती बूढ़े के रचे हुए स्वांग हैं? मजली बाजी, तुम्हें यह सब कहने का कोई हक नहीं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन तू ही बता, इंसान दुनिया में अकेला क्यों रहे जब उसकी तरफ किसी का हाथ मोहब्बत से बढ़ा हो? मोहब्बत से या अपने मतलब से? वज़ीर जल कर बोली। मोहब्बत भी एक तरह का मतलब ही है, शायद सबसे ज़्यादा जाबिर और काहिर। छोटी ज़रा होश के नाखुन लो, जहांगीरा और मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वज़ीर खानम देर तक खामोश रही, फिर थकी हुई सी आवाज़ में बोली, अच्छा मैं सोचूंगी, उसने कहा, और उम्दा खानम की तरफ देखे बगैर बारादरी से उठकर अंदर चली गई। उम्दा खानम ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद नवाब मिर्ज़ा इस तरफ आते हों या शायद वज़ीर ही बाहर आए, लेकिन जब दोनों में से कोई बात रूनुमा होते नज़र न आई तो वो भी अपनी हवेली को वापस चली गई। वज़ीर खानम को रात भर नींद न आई, लेकिन वो अपने दिल का हाल किससे कहती? एक मजली थी, लेकिन वो तो खुद ही उसके सरे रिश्ते हयात को बारीक सूत के लच्छे की तरह उलझाने और काट काट कर उसे नई शक्लें देने पर आमादा थी। नवाब मिर्ज़ा मेरा बेटा है, उसके सामने ऐसी बातें क्यों कर मुमकिन हो सके हैं? फिर वो तो खुद अभी बच्चा है, और कोई उससे कुछ कहे भी तो वो क्या सोचेगा कि अम्मा जान को बुढ़ापे में ये क्या चोंचले सूझे हैं? और इससे बढ़कर ये कि कहीं उसके दिल को ठेस न लगे
اپنے باپ کی یاد پر جان چھڑکتا ہے، اور میرے لیے بھی ان کی یاد ہے۔ کوئی میرا دل چیر کر دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ میں تو ایک ویران مزار ہوں جس پر نواب شمس الدین احمد خان کی یاد چراغ لوح کی طرح روشن ہے۔ وہ چراغ نہ ہو تو مزار ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے۔ اور بلاک صاحب اور میرے بچے، بلاک صاحب کو مجھ سے چھینا گیا تو میرے بچے بھی جبراً مجھ سے لے لیے گئے، لیکن اللہ، میں ان بچوں کو کس طرح پالتی پوستی، کیوں نہ پالتی پوستی، جس طرح نواب مرزا کے شجر حیات کو گل بقولی کے پودے کی طرح اپنے آنسوؤں سے سینچتی آئی ہوں۔ لیکن اگر امیر مرزا اور بادشاہ بیگم میرے ساتھ ہوتے تو کیا نواب صاحب مجھ پر اس طرح مائل ہوتے؟ پرائے بچوں کو سبھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اپنا بچہ اور پرائی عورت ہی سب کو بھاتی ہے۔ اور یہ آغا صاحب کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سنا ہے شیعہ ہیں، تو کیا متوا کریں گے یا نکاح میں لیں گے؟ میرے بیٹے اور میرے بچھڑے ہوئے بچوں کا کیا ہوگا؟ امید تو نہیں کہ امیر مرزا یا بادشاہ بیگم اب میرے پاس لوٹ کر آئیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، دنیا تو عالم امکان ہے، اور اگر انہوں نے لوٹ کر آنا چاہا تو کیا یہ آغا صاحب راضی ہوں گے؟ 2 دن اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ جہانگیرہ کو اب واپس اکبر آباد جانے کی جلدی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بیل میرے سامنے ہی مڑھے چڑھ جائے، لیکن اسے وزیر کے مزاج کا بھی خوب اندازہ تھا کہ وہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے۔ ہوش سنبھالنے کی عمر کے آتے ہی وزیر کو اپنے حسن کی ساحرانہ کشش اور اپنی روح میں انگڑائیاں لیتی ہوئی موہنی کا احساس ہو گیا تھا۔ خود پر اعتماد اور پھر مدتوں کی معشوقی نے اس میں ایک دل فریب مگر آسانی سے تسخیر نہ ہو سکنے والا انداز تبختر پیدا کر دیا تھا۔ تجربہ زیست نے اسے بھلے برے کی تمیز اور عام چاہنے والوں کے تئیں عام طور پر رعونت کا برتاؤ بھی سکھا دیا تھا۔ اسے اپنی تکمیل کے لیے مرد کی ضرورت نہ تھی۔ مرد کے ذریعہ وہ اپنی شخصیت اور وجود کا اثبات چاہتی تھی۔ اس کا گمان تھا کہ اگر دنیا میں محبت کہیں ہے تو وہ عورت کے لیے ہے، یعنی عورت چاہے اور اپنی مرضی کے علاوہ کسی کی پابند نہ ہو۔ وہ کہتی تھی کہ مرد چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہے جانے کے احساس کے دلدادہ ہیں۔ اگر ان کو چاہے جانے میں لطف آنے لگے تو یہ گویا ان کا چاہنا ہے۔ دراصل چاہ تو عورت کی ہوتی ہے، لیکن عورت اگر سوچ سمجھ کر نہ چاہے، فریب میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنی بھول کی بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ مگر یہ قیمت بھی گوارا ہے اگر وہ مرد میں چاہے جانے کا احساس پیدا کر سکے اور اس طرح مرد کی شبیہ میں اپنی شبیہ دیکھ سکے۔ محبت کی تلاش میں سرگرداں پھرنا ہی شاید ہمارا مقدر ہے، وزیر نے ایک رات چونک کر ادھوری نیند اور خواب کے درمیان کسی کیفیت سے باہر آ کر خود سے کہا، لیکن اس کا بآواز بلند یہ کہنا خود کلامی نہ تھا، فیصلہ تھا۔ صبح کو اس نے پالکی منگوا کر عمدہ خانم کی حویلی کا رخ کیا اور جہانگیرہ کو کہلا بھیجا کہ زحمت قدم نہ فرمائیں۔ مجلی کا سامنا ہوتے ہی وزیر نے کسی تمہید یا مزاج پرسی کے بغیر کہا، مجلی باجی، تم اس نسبت میں میرا کیا فائدہ دیکھتی ہو؟ لڑکی تو بولی ہو گئی ہے کیا؟ عمدہ خانم نے ہنس کر پیار سے کہا، اب تجھے یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ عورت کے لیے مرد اس کے بدن کی چادر ہے، اس کے سر کے اوپر کی چھت ہے، اس کی جوانی کی پناہ، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ واہ مجلی باجی، تمہیں تو کسی مسجد کا واعظ یا امام ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹی بیگم، ان باتوں کو اس طرح ہنسی میں نہ اڑا، یہ تیرے لیے غور فکر کا مقام ہے۔ اب تک مجھے مردوں سے کون سا سہارا ملا ہے کہ اب مل جائے گا؟ وزیر نے تنک کر کہا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، نواب مرزا اب نام خدا جوان ہونے کو ہے، وہ اپنا گھر بسائے گا، اپنی گرہستی بنائے گا، خدا معلوم دہلی میں رہے کہ رامپور میں کہ کہیں اور چل دے۔ اس زمانے کے لڑکے گھر سے آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، خاص کر جب باپ کا پاؤں درمیان نہ ہو تو۔ میرا نواب مرزا ایسا نہیں، وہ مجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ مجلی کے جی میں آئی کہ پوچھے کہ امیر مرزا اور بادشاہ بیگم کی طرح، لیکن بہن کی دل آزاری اسے منظور نہ تھی۔ وہ
تہہ دل اس بات کی تمنا کرتی تھی کہ چھوٹی کی ناؤ کہیں ٹھیک سے پار گھاٹ لگ جائے۔ نہ صحیح، لیکن آخر تم کھاؤ گی کیا اور نواب مرزا کو کھلاؤ گی کیا؟ تم نے زندگی کا بڑا حصہ سکھ سے گزارا ہے، نوکر چاکر، دربان، محافظ، پالکی نالکی، سب کچھ مہیا تھا۔ نواب مرزا کو بھی تم نے بڑے ناز سے پالا، لیکن آخر کب تک؟ کیا میں دیکھتی نہیں ہوں کہ تمہاری حالت اب سقیم ہوتی جا رہی ہے؟ وزیر کہاں تو عمدہ خانم سے بحث پر آمادہ تھی اور کہاں ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر زردی کی لہر سی آئی، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کوئی لفظ زبان تک نہ آ سکا۔ مجلی نے چھوٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس نے گھبرا کر اپنی خاص اصیل چاندنی کو آواز دی کہ وزیر خانم کے لیے عرق بید مشک برف ڈال کر جلد لا، ان کا جی کچھ ماندہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے بہن سے کہا، دیکھو بنو، میں کوئی زبردستی نہیں کرتی، فیصلہ تمہارا ہی ہے، تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ تم میری ہی پسند کو قبول کرو۔ تم سوچ سمجھ لو، چاہو تو دیکھ بھال بھی لو، اگر نسبت پسند آئے تو منظور کرو، ورنہ خوش اسلوبی سے انکار کر دو۔ دیکھو، ایک فائدہ اس رشتے میں یہ بھی ہے کہ تم رامپور میں رہو گی، نواب مرزا تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، کہاں انہوں نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا، میں انہیں کیوں پسند آ گئی؟ وزیر نے کچھ پریشانی کے لہجے میں کہا۔ عمدہ خانم، جو بچپن ہی سے وزیر پر جان چھڑکنے والوں کا ہجوم اپنے اور وزیر کے اطراف میں دیکھتی رہی تھی، اپنی مخصوص دلاویز ہنسی ہنس کر بولی، اے سبحان اللہ! گویا اب آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے ذکر اذکار سارے رامپور میں ہیں۔ واری جاؤں، ابھی تو تم بالکل کنواری لگتی ہو۔ منجلی باجی، ہمیں بناؤ نہیں، سچ سچ پورا حال کہو تو میں بھی کچھ سوچوں۔ پورا حال کچھ بھی نہیں، جہانگیرہ کے جیٹھ ہیں، انہوں نے جہانگیرہ سے تمہارا ذکر سنا، اور سچ تو یہ ہے کہ نواب شہید کے سانحے کے بعد کون ہے جس نے تمہارا ذکر یوں بھی نہ سنا ہو؟ اب جو تم رامپور آئیں اور یہاں کی بیویوں نے تم کو دیکھا تو بیان اور توقع سے سوا پایا۔ آغا صاحب کی بیوی کو گزرے ہوئے کوئی 1 سال ہو رہا ہے، انہوں نے جہانگیرہ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو کیا نکاح کے طالب ہیں؟ لو اور کیا، آخر جہانگیرہ بیچ میں ہیں۔ نہیں، میں سمجھی شاید متع چاہتے ہیں۔ توبہ توبہ، رامپور میں امامیہ مذہب کے نواب کا راج ہے تو کیا ہوا؟ یہ لوگ اصلاً تو اہل سنت ہی تھے، یہاں ایسی چیزوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور اگر کوئی اولاد ہوئی تو کیا اسے شیعہ بنائیں گے؟ اے بیوی، تمہیں اتنی دور تک سوچنے کی کیا پڑی ہے؟ جب اولاد ہوگی تب دیکھیں گے۔ نہیں، یہ بات صاف ہونی چاہیے، اولاد اگر ہوئی تو وہ ہمارے مسلک پر چلے گی۔ ٹھیک ہے، میں جہانگیرہ سے کہوں گی۔ اور کچھ؟ وزیر خانم پھر کچھ سوچ میں پڑ گئی، کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولی، میں نے ان آغا صاحب کو دیکھا تک نہیں ہے، کس قماش کے مرد ہیں، کیا مزاج ہے، کڑوے سبھاؤ کے تو نہیں ہیں، نواب مرزا کے لاڈ پیار میں کمی تو نہ کریں گے؟ اگر ان کے سبھاؤ یا ذات پات یا شرافت میں کوئی کمی ہوتی تو نہ جہانگیرہ بیگم یہ بات اٹھاتی اور نہ میں، لیکن کیا تم ان کے سامنے ہونا چاہتی ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن میں نے ایسی پیوستگی کبھی کی نہیں۔ بن دیکھے کا سودا کرتے مجھے الجھن بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی دہشت بھی۔ اب عمدہ خانم کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آغا صاحب پرانے طور طریقوں کے آدمی ہیں، اللہ جانے وہ کیا خیال کریں۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو شرعاً بھی حکم ہے۔ اے بی بی، ان معاملوں میں رواج اور رسم زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ خیر، تو آج رات کی رات یہیں ٹھہر جا، میں بعد نماز عصر جہانگیرہ کے وہاں چلی جاؤں گی، سب باتیں صاف صاف کر لوں گی کہ اگر اگلا قدم اٹھانا ہے تو وہ کل یہیں سے اٹھے۔ میں اپنے نواب صاحب سے بھی مشورہ کر لوں گی۔ مگر ایک بات اور ہے، وزیر نے کہا، میں نواب مرزا کو کسی حال میں رنجیدہ نہیں دیکھ سکتی۔ عمدہ خانم نے بہن کا اندیا سمجھ لیا، نواب مرزا سے ہم بات کر لیں گے، ان کی مرضی اگر خلاف ہوئی تو بس معاملہ یہیں ختم سمجھو۔ آغا مرزا تراب علی کے شاید دل کو لگی ہوئی تھی
اس شام عمدہ خانم اور جہانگیرہ بیگم کی بات چیت کو بہت وقت نہ گزرا تھا اور عمدہ خانم ابھی اپنی حویلی پر آئی تھی کہ ڈیوڑی پر ایک بردار خادم اور 2 مزدور حاضر ہوئے۔ انہوں نے اندر اطلاع بھجوائی کہ ہم آغا صاحب کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ آغا صاحب نے کچھ سوغات بھیجی ہے۔ مراد آبادی پیتل کے 4 گھڑوں میں خشک میوے تھے اور سہارنپور کے نازک کام کا شیشم کی لکڑی کا ایک چھوٹا مقفل صندوقچہ تھا جس کی کنجیاں سر بمہر تھیلی میں الگ سے رکھی ہوئی تھیں۔ بردار اور مزدوروں کو انعام دے کر رخصت کرانے کے بعد عمدہ خانم نے صندوقچہ وزیر کے ہاتھ میں دیا کہ لو بھائی، اسے تم ہی کھولو، یہ میوے کے گھڑے میں ابھی مودی خانے میں رکھوائے دیتی ہوں۔ وزیر کے چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی۔ خدا جانے اس صندوقچے میں کیا ہے، کہیں کوئی قیمتی شے نہ ہو۔ مجھے ایسی کوئی تحفہ چیز ان سے لینا ہرگز منظور نہیں، لیکن صندوقچہ کھولے اور اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھے بغیر کوئی فیصلہ بھی کیوں کر ہو سکے ہے۔ انہی خیالوں میں گم صندوقچہ لیے وہ اندر کے ایک حجرے میں چلی گئی۔ گھبراہٹ میں کنجی اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی تھی۔ بارے صندوقچہ کھلا تو اس میں 2 کاغذ عمودی شکل میں لپٹے ہوئے اور کلابتو سے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی ہیرے جواہر کی چیز نہیں ہے، اس نے سوچا، اور ایک کاغذ اٹھا کر کھولا تو اس پر سعدی کے اشعار نہایت خوشنما خط شفیہ میں لکھے ہوئے تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن اس کا سواد خط اس قدر پاکیزہ اور متوازن ہے کہ اسے اہتمام کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ اشعار حسب ذیل تھے: حدیث عشق بطومار در نمی گنجد، بیان شوق بگفتار در نمی گنجد، سمائے انس کے دیوانگاہ از و مستند، بسما مردم ہوشیار در نمی گنجد، تو را چنا کے توی من صفت نہ خواہم کرد، کہ عرض چاما بازار در نمی گنجد، دیگر بس صورت ہیچ آفریدہ دل نہ دہم، کہ باتو صورت دیوار در نمی گنجد، بچشم دل نظرت می کنم کہ دیدہ سر، ز برق شعلہ دیدار در نمی گنجد۔ وزیر اشعار پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاعر نے یہ شعر خاص کر اسی کے لیے اور اسی موقع کے لیے کہے تھے۔ ہر شعر میں معنی کی تہیں پکار کر کہہ رہی تھیں کہ وزیر، تمہارے ہر سوال کا جواب یہاں موجود ہے۔ جب وزیر کی حیرت اور بہجت کچھ کم ہوئی تو اچانک اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کبھی نواب شمس الدین احمد شہید سے بھی اسی طرح اشعار کا رد و بدل ہوا کرتا تھا۔ ہائے وہ دن اور وہ راتیں، اب میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن اب تو دنیا ان دنوں اور راتوں کو پاؤں تلے روند کر کے اور پاتال میں دفن کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ دنیا تو پیچھے مڑ کر دیکھتی بھی نہیں۔ گردش ایام کے پیچھے کی طرف دوڑنے یا چند لمحوں کے لیے رک ہی جانے کا سوال کہاں ہے۔ نواب شمس الدین احمد شہید کی صورت ابھی اس کی آنکھوں میں دھندلی تو نہ ہوئی تھی، لیکن اب اس شبیہ خیالی میں امیر مرزا، نواب مرزا اور شاید اس کے اپنے باپ کی بھی کچھ جھلک ہویدہ ہونے لگی تھی۔ اسے اس بات کا تو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی کتنا ہی حریت پسند کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنی مرضی اور اپنے انتخاب پر اصرار کیوں نہ کرے، لیکن کوئی چیز پوری طرح تنہا، پوری طرح قائم بالوجود نہیں ہوتی۔ نواب مرزا کی ہستی نے شمس الدین احمد خان شہید کی ہستی میں کچھ تغیر برپا کر دیا تھا، اور امیر مرزا اور بادشاہ بیگم اس سے علیحدہ ہو چکے تھے، لیکن تو بھی مارسٹن بلیک ایک حد تک انہی کے توسط سے اس کے لہو میں زندہ تھا، اور اب یہ نئی لہر میری زندگی کے ساحل کو سیراب یا برباد کرنا چاہتی ہے تو اس کے بھی نشانات دور دور تک اور کئی لوگوں کی زندگیوں پر مترتب ہوں گے۔ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اس نے اپنے سراپا پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی۔ اندر کہیں وہ شکستہ ہو چلی تھی، لیکن اوپر تو اس کا تشخص ابھی کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا نواب شہید چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا وہ خراشیں
جو میری روح پر ہیں جلد یا بدیر میرے بدن پر بھی تسلط جما لیں گی؟ اور کیا یہ سارا بے بناؤ کا بناؤ، بے سنگار کا سنگار سکڑ کر اور تڑ مڑ کر جھرڑیوں اور سلوٹوں کا لقمہ بن جائے گا؟ اسے منجلی کی بات یاد آئی کہ کوئی دن جاتا ہے جب نواب مرزا اپنی گرستی الگ بنائے گا اور تجھے بالکل تنہا رہنا ہوگا، پھر بڑھاپا ہوگا اور تو ہوگی، لیکن اس نسبت میں تو یہ فائدہ ہے کہ میں رامپور میں ہوں گی، نواب مرزا میرے ساتھ رہے گا، مجھے دہلی خراب آباد کے غل مچاتے سناہٹوں سے بھی نجات ملے گی اور بیٹے کی اٹھان دیکھ دیکھ کر میرا بھی جی بڑھے گا۔ کیا میری تقدیر میں اولاد پیدا کرنا اسی لیے لکھا ہے کہ مجھے اپنے جگر گوشوں سے بزور جدا کر دیا جائے، میرا پہلو چیر کر دل و جگر اس میں سے نوچ کر مجھے ویران کر دیا جائے؟ ارے میں نے دوسرا کاغذ تو ابھی کھولا ہی نہیں، اسے خیال آیا۔ اس نے سنہرے دھاگے کے بند کھول کر کاغذ کو سیدھا کیا، رنگ اور روشنی کے جھماکے اس کی آنکھوں کے آگے کوند گئے۔ بے حد وجیح لیکن ذرا سن رسیدہ مرد کی دو چشمی تصویر تھی، کوئی 40-45 کا سن، گورا رنگ، زندہ دمکتی ہوئی آنکھیں، بلند پیشانی پر لٹپٹی دستار کا تھوڑا سا سایہ، دستار اموے رنگ کی ریشمی جس میں باریک زرد دھاریاں جھلک مار رہی تھی، ایرانی طرز کی نوک دار داڑھی، بہت ہلکی تھوڑی سی نمایاں مونچھیں، بدن میں ہلکی سبز پھولدار ململ کا نہایت باریک کرتا جس پر مغل وضع کا نیما تصویر کے ہر خط اور ہر نقطے سے خوش مزاجی اور خوش ذوقی تشرح کر رہی تھی۔ وزیر کی نگاہیں جمی کی جمی رہ گئیں۔ اچانک اس نے جھرجھری لی، گویا نیند سے اٹھی ہو یا بے ہوشی سے ہوش میں آئی ہو۔ تصویر کو کھڑکی کے قریب خود سے پرے رکھ کر اس نے دوبارہ دیکھا، رنگوں اور صاحب شبیہ کی شگفتگی کا وہی عالم تھا۔ اچانک اس پر جھلاہٹ سے طاری ہونے لگی، ایسی جھلاہٹ جس میں بے بسی کا عنصر زیادہ تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ اپنی مرضی سب پر جاری کروں، لیکن اب تو کچھ اور ہوا چاہتا ہے۔ مجلی باجی، جہانگیرہ، یہ آغا صاحب، یہ لوگ کیوں مجھے اپنی مرضی اور اپنا ارادہ مجھ پر تھوپنے پر لگے ہیں؟ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کسی کی زندگی کی طرح کش ہونے والے؟ انسان اپنی چاہت سے جی نہیں سکتا پر مر تو سکتا ہے۔ شاید اب بھی جو ہوگا میری مرضی ہی سے ہوگا۔ نہیں، مجلی اور جہانگیرہ کی منصوبہ بندی نہ صحیح، لیکن نواب مرزا کی تو مرضی اس میں شامل ہوگی۔ اب میں آزاد نہیں رہ گئی۔ حجرے سے باہر نکل کر اس کی نگاہوں نے مجلی کو ڈھونڈا۔ وہ تو وہیں دالان میں تخت پر بیٹھی ہوئی باریک نفیس چھالیاں کتر رہی تھی، گویا اسے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ مجلی باجی، نواب مرزا نے تم سے بات کی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم مطمئن رہو بی بی، میں نے اور جہانگیرہ نے ان سے دیر تک بات کی ہے۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ برا تو نہیں مان گئے؟ اے ہے، برا کاہے کو مانتے؟ انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو اماں جان کا ہوگا۔ مجھے تو یہی لگا کہ وہ خود تمہاری تنہائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وزیر نے ایک لمبا سانس لے کر کہا، میں تو قسمت ٹھونکے لیتی ہوں، ہرچے بادہ باد۔ یہ جملہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ اس نے منہ پھیر کر آنسوؤں کو چھپایا اور اندر جا کر قلمدان سے قلم لے کر سعدی کی غزل کے نیچے صاحب کا شعر لکھا۔ گنج رازیں پیش در ویرانہ می کردم نہا، این زماں در گنج پنہا می کنم ویرانہ راہ۔ اگلے چاند کی پہلی جمعرات 4 شعبان المعظم 1258 مطابق 11 اگست 1842 کو وزیر خانم اور آغا مرزا مولوی تراب علی کا نکاح بطریق اہل سنت اور پھر بطریق مذہب اثنا عشریہ باندھا گیا۔ 250 اشرفیہ مہر مقرر ہوا، نصف اس کا معجل تھا جو فوراً ادا کر دیا گیا۔ وزیر خانم دہلی واپس نہیں گئی۔ اس کی رخصتی مجلی کی حویلی سے عمل میں آئی۔ دہلی سے بڑی بیگم اور اس کا میاں بہت کچھ سامان لے کر خوش آئے اور پوری دل جمعی سے شادی کی رسوم میں شریک ہوئے۔ ان کا دل ٹھنڈا ہوا کہ چھوٹی آخر راہ مستقیم اور راہ نجات پر آ گئی ہے۔ نواب یوسف علی خان نے شادی کی دعوت، گھوڑے جوڑے اور رخصتی کا اہتمام بڑی شان اور دھوم دھام سے کیا اور سارے خرچ کی کفالت اپنے ذمہ کر لی۔
دوسرے دن ولیمے میں نواب یوسف علی خان اور دوسرے عمائدین شہر موجود تھے۔ نواب محمد سعید خان بہادر کی طرف سے نوشاہ اور دلہن دونوں کے لیے شیرینی، جوڑے اور انگشتریاں آئیں۔ وزیر نے دہلی کا گھر اپنے قبضے ہی میں رکھا، لیکن اسے بند کرا کے کنجیاں بڑی کے حوالے کر دیں کہ کبھی کبھی کھلوا کر صفائی اور مرمت وغیرہ حسب ضرورت کراتی رہے۔ چوتھی کی معمولی رسموں کے بعد وزیر اور نواب مرزا نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ آغا مرزا تراب علی نے ان کی خاطرداریوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ وزیر خانم کو مدتوں بعد محسوس ہوا کہ امن و امان اور سلامتی کے چاند اس کے گرد حالہ کیے ہوئے ہیں، اور خارجی دنیا کی کریہ ظلمت اب اسے اور اس کے بیٹے کو کبھی نہ چھو سکے گی۔ آغا مرزا تراب علی کہنے کو تو مولوی بھی کہلاتے تھے، لیکن ان میں مولویوں جیسا تقشف اور ملایان مکتبی جیسی یبوست نام کو نہ تھی۔ نہ ہی انہوں نے اپنی خاندانی وجاہت کا کچھ ایسا مبالغہ آمیز وہم تھا کہ وہ چھوٹی بیگم کو اپنے سے کمتر سمجھتے۔ ان کا مزاج صحیح معنی میں شاعرانہ اور عاشقانہ تھا، اور وزیر کا وہ اس قدر لحاظ کرتے تھے کہ ایک طرف تو وہ اسے چھوٹی بیگم کبھی نہ کہتے اور نہ وزیر خانم، بلکہ ہمیشہ وزیر بیگم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں سے وہ فارسی بولتے تھے، لیکن وزیر سے ان کی بات چیت با محاورہ ریختہ اردو میں ہی ہوتی تھی، اور یہ بھی اسی لحاظ و پاس کا ایک حصہ تھا کہ فارسی بولیں گے تو کہیں وزیر کو یہ گمان نہ گزرے کہ اپنا ولایتی ہونا جتا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وزیر کی بھولی بسری شعرگوئی کے نقوش دوبارہ اجالنے کی کوشش کی۔ عمدہ خانم کو وہ زور دے دے کر اور اصرار سے کہتے کہ وزیر خانم المتخلص بزہرہ دہلوی کے اشعار سوچ سوچ کر حافظے سے برآمد کریں، اگر کوئی بیاض ہو تو اسے ڈھونڈ نکالیں۔ ہم اگر وزیر بیگم کے کمال صورت اور جمال سیرت کے دلدادہ ہیں تو ان کی شاعری کے بھی گرویدہ ہیں۔ ہم تو رامپور کے اساتذہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دلی سے ایک مونال تیتر ہی نہیں بلکہ ایک شامہ بھی حاصل کی ہے۔ اے چلیے آغا صاحب، وزیر کبھی کبھی تنک کر جواب دیتی، ہمیں اپنی کھال میں مست رہنے دیجیے، کہیں آپ کا بھی وہی حال نہ ہو کہ لوگ کہیں ایتر کے گھر میں تیتر باہر رکھوں کہ بھیتر۔ آغا تراب علی نے قہقہا مارا اور بولے، آپ کو معلوم ہے وزیر بیگم، انگریزی شطرنج میں فرزی کو ملکہ یا بیگم کہتے ہیں اور ہماری شطرنج میں فرزی کو وزیر کہا جاتا ہے، تو آپ کے تو دونوں طرف سے پوبارے ہیں، کھال میں مست رہنے کا بھلا کیا مذکور ہے؟ توبہ ہے، گھر گرہستی ہو یا شاعری، کوئی شطرنج یا چوسر کا کھیل تھوڑا ہی ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ آپ کے خمیرے کی مہک سے دم الٹا آتا ہے، سانس برابر ہی ہونے میں نہیں آتا، اور آپ کو شاعری کی نوا اور مغنی کے نفس کی سوجھی ہے۔ آغا تراب علی پھر ہنس کر بولے، یونانی حکمات تو گردش سیارگاں کی آواز کو ہر نغمے بلکہ ہر وجود کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ چھوڑیے ان فیلسوفوں کو، وزیر نے ایک ادائے دلبری سے کہا، یہ نہیں کہ رٹول یا گنگوہ سے ہری تازہ کیریاں منگوا دیتے۔ ارے ہم تو آپ کو بتانا بالکل بھول ہی گئے تھے، ہم نے 2 گھوڑ سوار کل بھیجے ہیں، ایک مظفر نگر اور رٹول گیا ہے، دوسرا گنگوہ اور سہارنپور۔ دیکھیے گا کل شام پھولتے پھولتے دونوں اتنی کیریاں لے آئیں گے کہ شفق شام کی سرخی کو ان کی ہریالی پر غبطہ ہوگا۔ وزیر کو نکاح کے چند ہی دنوں بعد حمل ٹھہریا تھا۔ اطباء کے معالجے، حبیب النساء کی زبردست نگہداشت اور پھر تجربہ کار دائی جنائیوں کی براہ راست نگرانی کا ثمر جون 1843 میں وزیر کے تیسرے بیٹے کی شکل میں رونما ہوا۔ بالکل باپ کی شکل اور اچھے ہاتھ پاؤں والے بیٹے کا نام آغا مرزا تراب علی نے وزیر کے کہنے پر شاہ محمد آغا مرزا رکھا۔ بڑا ہو کر یہ بیٹا بھی شاعر بنا، فارسی میں شائق اور ہندی میں شاغل تخلص کر کے آئندہ زمانوں میں نومولود نے استادی کا درجہ حاصل کیا اور بہت نام کمایا۔ چھٹی اور زچگی سے فراغت ہوتے ہوتے برسات کے دن آ گئے۔ آغا مرزا تراب علی کی حویلی کے آنگن اور چمن میں وہ گل زمینیں جن کے بارے میں موسم تابستہ میں لگتا تھا کہ روز آفرینش سے یہاں سبزے کی پرچھائی بھی نہیں گزری، اب اچانک انگڑائی لے کر لہلہانے لگیں۔
کوچہ و برزن میں جنگلی پھول پودے، گھروں میں کاشتکاری کی ترکاریاں، باغوں میں آموں سے لدے ہوئے درخت، بارش اور ہریالی کا اس قدر جوش کہ دونوں ایک دوسرے سے ہر وقت باتیں کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ کوسی ندی میں بہیا کا سا سما پیدا ہو گیا۔ اس کی لہروں کو دیکھ کر میر تقی صاحب کے شکار ناموں کی ابیات یاد آتی تھیں کہ کہاں تو پہلے یہ حال تھا، کناروں میں اس کے کہیں کوئی کھیت، وگرنہ یہی سنگ بے رتبہ ریت، نہ سبزہ کہیں تھا نہ آب رواں، نہ دامن میں اس کے چکارا دواں، نہ پھولی تھی سرسوں نہ تھی کچھ بہار، نہ ظاہر میں اس کے کہیں لال ازار، یہی سینک یا کانس پانی کی گھاس، زمین و ہوا آب و آتش اداس، کہیں دوں لگی ہے تمامی ہے دودھ، کہیں دو شجر ہیں تو کیا بد نمود، نہ پتا نہ شاخیں نہ کچھ ان کو بار، سراپا ہے خشک و زبوں زرد و زار۔ اور کہاں برسات کی جھڑی لگتے ہی وہ حال ہوا جیسا کہ میر صاحب فرماتے ہیں، عجب لطف کا تھا وہ کوہ گراں کہ صد چشمہ کا اس میں پانی رواں، شجر سبز و پتھر بہت صاف تھے، سبھی جیسے الماس شفاف تھے، ہوا ایک ابر اس جبل سے بلند، ہوا پر بچھے اس کے یزدی پرند، پہر دن سے بارش لگی ہونے زور، رہا ساری وہ رات طوفاں کا شور، نکلتا ہوا کھینچ کر یہ عذاب، بلا بیشتر ایک تہدار آب، رواں تھا کسو کی طرف تند و تیز، ہوا اس کے چلنے کی تھی پیش خیز، وہ پانی جو چلتا نہ تھا ڈھنگ سے، کہ تھا رہ گرا سرزنا سنگ سے، صفا اور خوبی میں کچھ بڑھ گیا، کئی ہاتھ مقدار سے چڑھ گیا، کہیں سبزے تر سے جی جا لگے، کہیں سرسوں پھولے دلوں کو ٹھگے، وہ پانی چلا وہاں سے دریا ہوا، رواں گرم تر سوئے صحرا ہوا، بہا دامنے کوہ میں سنگ پر، کیا سنگ ریزوں کو بھی رنگ پر، کہ لوگ ان کو ہاتھوں میں رکھنے لگے، جواہر کے رنگوں پرکھنے لگے، بہا سنگ ریزوں پر اس رنگ آب، کہ قدر ان کی جوں قدر یاقوت ناب، بحیرہ نے دریائے اعظم سے کم، اٹھا کرتے تھے لجے لطمے بہم، کنارے پر تھی اس کے ایک گلزمیں، سراسر ہری جو زمرد نگیں۔ ایسے ہی گلستہ رنگ قطع ہے زمین میں، اور باغوں میں جھولے پڑ گئے، پکوانوں کی مہک سے سارا ماحول شاہی باورچی خانہ بن گیا، موروں کی جھنکار، کوئلوں کی کوک اور ٹیٹری کی پکار نے زمین آسمان ایک کر رکھا تھا۔ رامپور صحیح معنی میں دارالسرور ہو گیا۔ مدتوں بعد وزیر کے آنگن میں ہر طرح کی بہار تھی، گود میں بیٹا، چاہنے والا مرد، خوف سے وارستگی، ملکہ شعر و شاعری اور علمیت و لیاقت میں نواب مرزا کی پیہم ترقی، اس کی سعادت مندی روز افزوں، اب بھلا اور کیا درکار ہوتا۔ وزیر خانم کے لیے دن عید اور رات شب برات سے کم نہ تھی۔ ایسی صورت میں اگر وزیر کے دل میں شعر و شاعری کی لہریں بھی موجزن ہونے لگیں تو تعجب کی کوئی بات نہ تھی، بالخصوص جب مولوی تراب علی اس کو شعر گوئی کی طرف مائل کرنے کے جتن بھی کرتے رہتے تھے۔ خود شہر رامپور میں بھی شعر و سخن کی محفلیں جگہ جگہ آراستہ ہونے لگی تھیں۔ رامپور کی سرزمین سخن میں نئے نئے شگوفے پھوٹنے اور نئے نئے گل کھلنے کا موسم آ گیا تھا۔ نواب محمد سعید خان کے ورود سعادت نمود کے بعد سے رامپور، جو اس وقت تک علم و تعلم کا بڑا مرکز بن گیا تھا، بساط شعر پر بھی نئے نقشے جمانے لگا تھا۔ نواب یوسف علی خان تو باضابطہ شاعر تھے۔ دہلی میں وہ حکیم مومن خان صاحب کے شاگرد تھے اور یوسف تخلص کرتے تھے۔ جب وہ 1855 میں مسند نوابی پہ متمکن ہوئے تو اس وقت حکیم مومن خان صاحب رہ گرائے عالم بالا ہو چکے تھے، لہٰذا نواب یوسف علی خان نے مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ نئے استاد نے نیا تخلص ناظم تجویز کیا اور اسی تخلص نے شہرت پائی۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے کئی برادران عمزاد بھی حکیم صاحب کے شاگرد ہو گئے تھے۔ ان میں عباس علی خان بیتاب، عنایت علی خان عنایت،
ہدایت علی خان غربت اور عبد الوہاب خان سروش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب بھائی اب رامپور میں بس رہے تھے۔ نواب یوسف علی خان نے 1840 میں رامپور آ کر یہاں ماہانہ مشاعرہ قائم کیا۔ دہلی سے بعض اور شعراء مثلاً موجد رامپوری، میر تسکین دہلوی اور ان کے بیٹے میر غمگین بھی نواب کے امداد طلب یہاں آ گئے۔ علی بخش بیمار کے شاگرد میر احمد علی رسا بھی ان دنوں ایجاد مضامین کی نئی راہیں نکال رہے تھے۔ ان شعراء میں سے کسی نے یا شاید خود نواب یوسف علی خان نے اپنے طور پر شاہ سراج اورنگ آبادی کا کلام دریافت کیا اور پھر ہر طرف شاہ سراج کے چرچے ہونے لگے۔ سراج کی غزلوں پر غزلیں کہی گئیں اور نواب یوسف علی خان نے ایک مشاعرے میں سراج کے حسب ذیل مصرے کو طرح قرار دیا: ہے زلف یار حلقہ زنجیر ہو بہو۔ ایسا بولتا ہوا مصرع تھا کہ سب شعراء بلکہ غیر شعراء کے بھی جی للچائے کہ اس پر ایسا ہی سڈول اور شگفتہ مصرع لگائیے۔ آغا تراب علی جب شام کو حویلی میں واپس آئے تو انہوں نے وزیر سے اصرار کیا کہ اس مصرے پر گرہ تو لگنی ہی چاہیے اور پوری غزل بھی ہونی چاہیے۔ نواب کے کتاب خانے میں وہ دیوان سراج سے پوری غزل بھی نقل کرا لائے تھے۔ ہے زلف یار حلقہ زنجیر ہو بہو، ابرو ہے جیوں کمان پلک تیر ہو بہو، دل کے ورق پر زخم جدائی سے یار کے، شنگرف سی لہو کی ہے تحریر ہو بہو۔ کہتے ہیں اتفاق سی سب بلبلان ہند، تیری گلی ہے گلشن کشمیر ہو بہو۔ رخسار یار دیکھ کے معلوم یوں ہوا، مصحف لکھا ہے کاتب تقدیر ہو بہو۔ گل لینے اشک گرم کا پتلی کی شمع سی، ہے دو پلک سراج کی گلگیر ہو بہو۔ آغا تراب علی غزل پڑھتے جاتے تھے اور وزیر ہر مصرے کی چست بندش، مشکل ردیف کے ساتھ قافیے کے بٹھاؤ اور نبھاؤ کو دیکھ دیکھ کر دنگ تھی۔ غزل ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے نکلا: سبحان اللہ، یہ شاعری نہیں اعجاز ہے۔ اب آپ کو اس غزل پر غزل کہے ہی بنے وزیر بیگم، ہم نے آپ کو محظوظ کیا، آپ ہمیں محظوظ کریں۔ یہ آپ کی اچھی زبردستی ہے صاحب، ایسے شعروں کے سامنے اس زمین میں کیا کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے گا؟ آغا تراب علی کا اصرار جس قدر بڑھتا اسی قدر وزیر کا انکار شدید ہوتا جاتا۔ اسی لفظی پھیر بدل میں اچانک وزیر بول اٹھی: ابرو کمان ہے تو نظر تیر ہو بہو۔ آغا تراب علی کے منہ سے کلمہ تحسین نکلنے ہی والا تھا کہ وزیر کچھ ٹھٹکی، پھر بولی: نہیں، یہ تو بادنہ تغیر استاد ہی کا مصرع ہو گیا، آپ کے احباب کہیں گے سرقہ ہے، میں اور کوشش کرتی ہوں۔ پھر ایک ہی دو ثانیے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی بولی: لیجئے، اب صحیح مصرع بن گیا۔ رکھتی ہے آنکھ سحر سی تاثیر ہو بہو۔ بہت خوب، بہت درست، اور تاثیر قافیہ بھی آپ نے کیا عمدہ ڈھونڈا۔ رہنے دیجئے، آپ تو بناتے ہیں۔ میرا مصرع استاد کے مصرے کا ہم رتبہ تو نہیں، لیکن گرہ کی حد تک ٹھیک ہے۔ جی نہیں، معنی کے اعتبار سے آپ کے یہاں نازک خیالیاں ہیں۔ پہلے آنکھ مسحور کر کے فریفتہ و دیوانہ کرے گی، پھر زلف کی زنجیر سے دیوانے کو بستہ و پابند کیا جائے گا۔ بہرطور اتنا تو ہے کہ آپ نے مجھ سے مطلع کہلا لیا، دلی کی لاج رہ گئی۔ جی نہیں، اتنی آسانی سے دلی والیوں کی گلو خلاصی نہ ہوگی۔ آپ لوگوں نے تو شیخ مصحفی تک کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، ہم تو آپ سے پوری غزل لیں گے۔ اچھا صاحب، پہلے طبیعت تو رواں ہو، آپ کا یہ حکم بھی پورا ہوگا۔ دوسرے دن شام کو جب آغا مرزا تراب علی رات کا کھانا کھانے کے لیے اندرون حویلی آئے تو وزیر نے کچھ شرمائے سے انداز میں انہیں ایک کاغذ تھما دیا اور خود بچے کو دیکھنے کے بہانے ادھر ادھر ہو گئی۔ آغا صاحب نے کاغذ کھولا تو دیکھا کہ وزیر کے خوبصورت لیکن ذرا بچکانہ خط میں یہ پوری غزل لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے اشتیاق اور پھر استعجاب کے ساتھ غزل کو پڑھا: ہے زلف یار حلقہ زنجیر ہو بہو، رکھتی ہے آنکھ سحر سی تاثیر ہو بہو، اس کے بیاض رخ پہ وہ نور سحر کی چھوٹ، چھلکا پڑے ہے رنگ تباشیر ہو بہو۔
اس کوچے میں دل اپنا جہاں چھوڑ آئے ہم، جنت سی ایک ہے وہیں تعمیر ہو بہو، بالی پہ میری شمع رخ یار وقت نزا، جیسا تھا خواب ویسی ہے تعبیر ہو بہو، گم گشتہ دشت شب میں وہ ننھی سی آبجو، ہے میرے بخت خفتہ کی تصویر ہو بہو، تاب نظارہ کس کو ہے گلشن میں صبح کے، اس کا جمال مہر کی تنویر ہو بہو، اس پائے مرمری پہ نہیں برگ گل کا داغ، منشور شہ پہ زر کی ہے تحریر ہو بہو۔ آغا تراب علی غزل پڑھ کر اس درجہ محظوظ و متاثر ہوئے کہ ہرچند یہ بات تہذیب کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے وہیں دالان میں بیٹھے ہی بیٹھے پکارا، ارے بھائی وزیر بیگم آپ کہاں ہیں، ادھر تو آئیے۔ وزیر نے بچے کو دائی پلائی کے حوالے کیا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی میاں کے پاس آئی۔ جی فرمائیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا، ہولا دیا مجھے تو آپ نے، کیا غزل پسند خاطر نہیں آئی؟ اے سبحان اللہ وزیر بیگم، پسند خاطر کے کیا مانی، لاجواب غزل کہی ہے آپ نے، واللہ کیا مضمون یابیاں ہیں، ان اشعار کی داد تو شاہ نصیر مرحوم یا شیخ ناسخ مبرور ہی دے سکتے تھے۔ وزیر کا چہرہ شرم اور مسرت سے گلابی ہو گیا۔ اللہ آپ نے کیسی بات کہی، وہ لوگ خسروان ملک سخن، میں ان کی ناچیز باندی سے زیادہ نہیں۔ وہ لوگ خسروان مملکت شیر ہیں تو کیا ہوا، آپ بھی تو اپنے نام کی وزیر ہیں۔ جی، برعکس نہند نام زنگی کافور والا قصہ ہے، لیکن آپ نے غزل پسند کی، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس بات کا تو سوال نہ تھا کہ نواب یوسف علی خان کے مشاعرے میں وزیر اپنی غزل خود پڑھے یا کسی سے پڑھوا ہی دے، لیکن جب آغا تراب علی نے نواب یوسف علی خان کو وزیر کی غزل پڑھوائی تو وہ بھی داد و تحسین میں مرزا تراب علی سے ہیٹے نہ رہے۔ پھر انہوں نے بخت خفتہ والا شعر پڑھا اور بولا، لوگ کہتے ہیں کہ طبقہ ذکور و اناث میں شعر گوئی کی حد تک کچھ امتیاز نہیں، دونوں ایک ہی طرح کے مضمون باندھتے ہیں، اور اناث بھی صیغہ واحد حاضر مذکر ہی لکھتی ہیں، لیکن یہ غزل اور خاص کر ننھی سی آبجو کا مضمون کوئی بیگم ہی لکھ سکتی تھی۔ سبحان اللہ، ایک تو غزل خود ہی بے حد بلند رتبہ، اس پر نواب یوسف علی خان کی تحسین اور ان کی اس نکتہ رسی کے باعث کہ ایسی غزل کسی مخدرہ ہی سے ممکن تھی۔ وزیر کی غزل سارے رامپور میں اہل ذوق کی زبانوں پہ آ گئی۔ نواب مرزا نے جب یہ غزل اور اس کے بارے میں نواب یوسف علی خان کا جملہ سنا تو اس نے یہ بات بھی محسوس کی کہ ساری غزل میں کوئی مصرع ایسا نہ تھا جس میں صیغہ واحد حاضر مذکر استعمال کیا گیا ہو۔ اپنی ماں کے لیے اس کے دل میں محبت اور احترام دونوں بیش از بیش افزوں ہو گئے۔ شاہ محمد آغا مرزا بھی اپنے بڑے اگرچہ سوتیلے بھائی نواب مرزا کی طرح چونچال نکل رہا تھا۔ 5 مہینے کی عمر سے اس کی قلقاریوں اور غوغا کے چہچہوں سے گھر بھرا رہتا تھا۔ آغا مرزا تراب علی پہلے تو دن میں صرف ایک بار عموماً رات کے کھانے کے وقت یعنی بعد مغرب زنان کے کھانے میں آتے تھے۔ اب انہوں نے کئی بار اندرون حویلی آنا اور بیٹے کے ساتھ کھیلنا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ محمد آغا مرزا بھی باپ سے خوب ہل گیا تھا، اور جب تراب علی گھر میں ہوتے تو بیٹا بمشکل ہی ان کی گود سے اترتا تھا۔ باقی آئندہ۔